بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے گھر پہنچنے کے چند منٹ بعد سلطان شاہ بھی واپس لوٹ آیا۔ میری طرح اس کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا۔ ویرا نے نظر بھر کر اس کا جائزہ لیا اور خلاف معمول خاموش رہی۔ اس نے سلطان شاہ پر کوئی زہریلا فکرہ کسا نہ اس کا مضحکہ اڑانے کی کوشش کی۔ شاید میری طرح وہ تمہیں بھی جل دے کر نکل گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گفتگو میں پہل کی۔ وہ ہر بار اس طرح پھسل کر نکل جاتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اس نے ڈھیلی آواز میں جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسیبی صفات کا مالک ہے۔ سلطان شاہ نے میرے ایما پر اپنی مختصر سی کہانی سنا ڈالی۔ اس میں ابتدا سے انتہا تک اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسی دوران میں اچانک جلال آ پہنچا۔ وہ بشرے سے خاصا مطمئن اور آسودہ نظر آ رہا تھا۔ کہاں غائب تھے؟ تمہارا موبائل فون بھی بند پڑا ہوا ہے۔ الیک سلیک کے بعد میں نے عذرائے تمسخر اس سے پوچھ لیا، کیا مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسے آف کیا ہوا تھا؟ موبائل فون اب میری ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ وہ میری جیب سے نکل کر پانی میں گر گیا اور اب خاموش ہے۔ سربس ہوگی تو پھر چل پڑے گا، وہ بولا۔ میں اسے ٹام کے قتل کا شاخسانہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ وہاں خاصی مار داڑ کے آثار پائے گئے ہیں۔ تم لوگوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ ٹام کا نام آتے ہی اس نے ہم چاروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ مقدر ساتھ دے رہا ہو تو آدمی کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا، ان کا کوئی وار کارگر نہیں ہو سکا۔ ہم سب صحیح سلامت لوٹ آئے۔ سب کچھ واضح تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے اب تک قاصر ہوں کہ تم کو ایک کتے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے قدرے حیرت سے کہا۔ بہت بے رحمی سے اس کا سر اڑا دیا گیا تھا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا مقتول تھا اور ٹام کے کسی محافظ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسے کتے کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ کتا نہ مارا گیا ہوتا تو شاید ٹام بھی بچ جاتا۔ میں نے یہ کہہ کر ہاکس بے پر رونما ہونے والے واقعات کا خلاصہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ناقابل یقین اور حیرت ناک کہانی ہے۔ میرے خاموش ہو جانے پر وہ تعجب سے بولا، تمہیں بر وقت کیسے خیال آ گیا کہ اس کتے کی ملکیت کا دعویٰ سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ ابتدا میں میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایمانداری سے بتایا، میں ان اعتراف میں پہنچنے کے کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ ان کے ہاتھوں کتے کی موت کی تصدیق ہوئی تو ایک ہی خیال سوچا کہ میں اس کی ملکیت کا دعوے دار بن جاؤں۔ وہاں سے بات چلی تھی جو آخر کار ٹام کی ہلاکت پر ختم ہوئی۔ کتے کی لاش پر 2 کمانڈوز بے جان پڑے ہوئے تھے۔ میں ان تینوں کو تمہارے حساب میں گن رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ دونوں تمہارے جال میں پھنس گئے؟ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ میں نے اپنے پالتو کتے کی لاش کو پہچان لیا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلا کمانڈو لاش اٹھانے میں میری مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب وہ بے جان ہو کر گر گیا تو میں نے بوکھلا کر دوسرے کو بلایا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کی کچھ دیکھ بھال کر سکے۔ ایسے برجستہ خیال ہر ایک کے ذہن میں نہیں اگتے۔ جلال نے توصیفی لہجے میں کہا، میں شروع سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ تمہیں بر وقت بہت عمدہ بلکہ نادر نکتے یاد آتے ہیں۔ مجھے بہلانے کے لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ اب میں اس منزل سے گزر چکا ہوں جہاں انسان اپنی تعریف سننے کا خواہاں ہوتا ہے۔ بہت ہولناک اور بھرپور واقعہ تھا۔ جلال میری بات کو نظر انداز کر کے بولا، 3 کمانڈو سمیت ٹام کی موت پر ان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ اس بار انہوں نے زیادہ ادم نہیں مچایا۔ اس کا اندازہ آج کے اخباری زمیموں سے ہو گیا تھا۔ ویرا نے کہا، 2 کمانڈوز زہر سے مارے گئے، فشر بھی ایک زہر کے زیر اثر بے ہوش کیا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود انہوں نے کھل کر ڈینی پر الزام تراشی نہیں کی۔ ادم سے میری یہی مراد تھی۔ جلال نے اپنی بات کی وضاحت کی، اخبار والوں کے سامنے انہوں نے باوقار انداز اپنایا ہے، مگر سرکاری سطح پر سارا نزلہ ڈینی کی ذات پر گرا ہے۔ جو باتیں اخباروں تک نہیں پہنچی وہ خفیہ سرکاری ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ پوری شد و مد کے ساتھ تم دونوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سرکاری موقف کیا ہے؟ میں نے پرخیال لہجے میں سوال کیا۔ ان کے سارے عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ کہیں بھی جانے سے قبل مقامی انتظامیہ کے سیکیورٹی کلیئرنس لیں اور پولیس گارڈ کے بغیر کہیں نہ جائیں۔ جلال بتانے لگا، وہ اس ہدایت پر کان نہیں دھرتے۔ ان کو شبہ ہے کہ پولیس میں موجود
کالی بھیڑیں ان کی نقل و حرکت کی اطلاع تخریب کاروں تک پہنچا دیں گی۔ انہیں صرف تم سے نہیں عالمی دہشت گردوں سے بھی خطرہ ہے جن کے متعدد ایجنٹ کراچی میں زیر زمین زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید تمہاری بات ادھوری رہ گئی ہے، میں نے اسے ٹوکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے پوری بات واضح کر دی ہے۔ ٹام نے اپنی بیچ پارٹی کے بارے میں کوئی سیکیورٹی کلیئرنس لی تھی، نہ انتظامیہ کو کوئی اطلاع دی تھی۔ وہ بولا ہدایت اور ضابطوں کی اس سنگین خلاف ورزی کے پیش نظر مقامی انتظامیہ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ کیا یہ بات انہیں بتا دی گئی ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ ان کا شکایت نامہ ملتے ہی تحریری جواب دے دیا گیا ہے۔ اسی خط میں پچھلے تمام واقعات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ اپنی دانست میں جس عمل کو احتیاط سمجھ رہے ہیں وہی ان کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو رہی ہے۔ میری اور سبراج کی ملاقات کے بارے میں جلال سمیت سب ہی تجسس میں مبتلا تھے۔ میں نے اپنی رویداد سنانی شروع کر دی۔ سبراج ایک بدنام مجرم تھا جس نے سیاست میں اپنا قد کاٹ نکال کر اس سے ناجائز فائدے اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ اس کی یہ بے راہ روی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ وہ ہر اعتبار سے واجب القتل تھا۔ سب کو حیرت تھی کہ وہ آیا، مجھ سے ملا اور صحیح سلامت واپس لوٹ گیا۔ جلال کی اطلاع کے لیے میں نے اپنی کہانی کے اختتام سے سلطان شاہ کی کارکردگی بھی جوڑ دی تاکہ اس کے ذہن میں مکمل صورتحال کے بارے میں کوئی شائبہ نہ رہے۔ مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ تمہیں فریب دے رہا ہے۔ پوری تفصیل جاننے کے بعد جلال نے متاسفانہ لہجے میں کہا، وہ گرین کوبرا کے بارے میں سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ تم اسے جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ فائل غائب ہے، اس کے ذمہ دار عطاب میں آئے ہوئے ہیں۔ تم خود بتا چکے ہو کہ سیکیورٹی افسر نے خود وہ فائل سبراج کو دی تھی۔ ان تمام شواہد کے باوجود تم اسے کیسے جھوٹا قرار دے رہے ہو؟ میں نے جرا کی۔ سب کچھ درست ہے، فائل سرکاری ریکارڈ سے نکل کر اس کے قبضے میں چلی گئی تھی اور واپس نہیں آئی، مگر اب وہ اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فائل راج محل کے ساتھ جل کر خاک ہو گئی ہوگی۔ جلال نے پرزور لہجے میں کہا، میری بھی یہی آرزو ہے، کاش ایسا ہی ہوا ہو، مگر ہمارے پاس ایسا ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ اسی بات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلال بولا، مجھے اس میں شبہ ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا تو آج پوری دیدہ دلیری سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ تم نے اس کی دو باتوں پر یقین کر لیا ہے، وہ غیر مسلح تھا اور اکیلا وہاں آیا تھا۔ تم نے ان میں سے کسی بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جب میں نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا تھا تو میں نے ہاتھ مار کر اس کی جیبیں دیکھ لی تھیں، وہ خالی تھیں۔ ہتھیار کے بوجھ سے جھولتی ہوئی جیبیں دور سے نظر آ جاتی ہیں۔ پھر اس نے سلطان شاہ پر کیسے گولی چلا دی؟ اس کے پاس وہ ہتھیار کہاں سے آ گیا؟ اس نے میری بات کاٹ کر سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ پستول اس کی گاڑی میں پڑا ہوا ہو۔ سلطان شاہ نے اس کی گاڑی میں جھانک لیا تھا۔ اس کے پائیدان میں سیٹلائٹ فون کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اس وقت تم ویرا کی طرح بحث برائے بحث پر تل گئے ہو۔ میں نے ایک لمبا گہرا سانس لے کر کہا، کوئی اپنی گاڑی میں کھلے بندوں ہتھیار لے کر نہیں پھرتا۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ ایسی چیزوں کے لیے ڈیش بورڈ کا کھانا سب سے موزوں ہوتا ہے۔ اور اس کے اکیلا ہونے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ویرا نے سوال کیا۔ اس کے ثبوت کے لیے سلطان شاہ کی کہانی کافی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو سلطان شاہ کے لیے بچ کر لوٹنا محال ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ہے، تم اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے ان دو نقطوں پر انحصار کر رہے ہو۔ جلال نے تصدیق چاہی۔ یہ دو نقطے خاصے اہم ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کو خود اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ اپنے جھوٹ کا سب سے بڑا گواہ وہ خود ہوتا ہے۔ آدمی اندر سے متذبذب ہو تو وہ یوں بے خوفی سے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا، سبراج سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس وقت ویرا جلال کا ساتھ دے رہی تھی۔ تم یہ بات بول رہے ہو کہ آج کل اس کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہے۔ اسے بچانے کے لیے وہ کوئی جوا کھیل سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا کارڈ مضبوط ہے، وہ بے خوف ہو کر تمہارے سامنے آ گیا۔ جلال ابتدا سے اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ سبراج نے کافی دنوں کے بعد یکا یک گرین کوبرا فائل کا ذکر چھیڑا تھا، اس لیے یہ 100% اس کا سوچا سمجھا جھوٹ تھا۔ اس میں دور دور تک حقیقت نہیں تھی۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم اس کا جھوٹ ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ہمیں مجبور ہو کر اس کی بات سننا پڑ رہی تھی۔ آج اس نے تمہیں نفسیاتی مات دی ہے۔ جلال نے اپنی بات
بات آگے بڑھائی۔ اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر تم اسے روک لیتے تو اس کا کھیل وہیں ختم ہو جاتا۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ گرین کوبرا ایک غیر اہم فائل ہے۔ میں نے تیکھے انداز لہجے میں اس سے تائید چاہی۔ قطعی نہیں، اس وقت وہ ہمارے لیے شہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں جنگی پلان سے لے کر ایسے آبی ذخیروں کا ذکر بھی موجود ہے جو عام دنوں میں پاکستان کے بیشتر علاقوں کو بنجر کر سکتے ہیں۔ بارانی موسم میں ان کے گیٹ کھول کر بلائی پنجاب کو تباہ کن سیلابی حالات سے دو چار کیا جا سکتا ہے۔ اس فائل کو بھارت سے نکال لانا تمہارا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ فائل کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے جلال کچھ جذباتی ہو گیا۔ بس میں نے یہی سوچ کر اس سے الجھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 99% امکان تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن 1% شبہ سچائی کا بھی تھا۔ یوں سمجھ لو کہ میں نے اس 1% کی وجہ سے وہ کڑوا گھونٹ پی لیا۔ میں زبانی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ اس سے دشمنی کے معاملے میں تم سے سب سے آگے ہوں۔ اس بارے میں بحث بے سود ہے، ویرا بولی۔ ایک واقعہ رونما ہو جانے کے بعد اس پر تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ڈینی وہاں خود موجود تھا۔ اس کی حاضر دماغی اور تیز مشاہدے کے ہم سب قائل ہیں۔ اس نے اپنی دانست میں بہترین فیصلہ کیا ہوگا۔ میں تنقید نہیں کر رہا۔ جلال نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ گزرے ہوئے تلخ تجربات کا ناقدانہ جائزہ لے کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ٹام کی بات اور تھی، وہ تمہارا اپنا معاملہ تھا، اس سے مجھے یا میری ایجنسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ سوبراج کا قصہ مختلف ہے، ہم سب کو اس کی تلاش ہے۔ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اسی دھمکی کے ساتھ دوبارہ ہمارے سامنے آیا تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جب تک ہمیں پورا یقین نہیں ہو جاتا کہ فائل آگ میں جل کر تباہ ہو گئی تھی، ہمیں اس کو ڈیل دینا ہوگی۔ میں نے اسے اپنا بے لاگ فیصلہ سنا دیا۔ وہ پہلے سے پروگرام طے کر کے آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ غزالہ نے زبان کھولی اور سب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ ابتدا سے خاموش بیٹھی پوری توجہ سے ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے پاس یہ عذر تھا کہ وہ ایک مقررہ وقت تک واپس نہ لوٹا، یا اس نے کسی کو کوئی مخصوص پیغام نہ دیا تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ گرین کوبرا ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آج سلطان شاہ نے 2 بڑے کام کیے ہیں۔ سوبراج کو زخمی کیا ہے اور اس کی مرسیڈیز کا نمبر لے آیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے تلاش کر کے اچانک پکڑ لیں۔ اس وقت وہ ایسا کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا۔ وہ کچھ کہے گا تو اس کی بات بے وزن ہوگی۔ اس وقت وہ سچ اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ صدف مینشن کے در و دیوار مجرموں کا آدھا خون خشک کر دیتے ہیں۔ تمہاری تجویز بہت معقول ہے، جلال نے مسکراتے ہوئے بزرگانہ انداز میں کہا۔ سب سے بڑا مسئلہ اسے پکڑنے کا ہے۔ وہ پکڑ لیا جائے تو سارا چکر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اس کی گاڑی کے نمبر والی بات بہت اہم ہے، میں ابھی اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ سلطان شاہ نے اسے سوبراج کی مرسیڈیز کا نمبر بتایا، جو جلال نے فون پر اسی وقت اپنے کسی شناسا کو لکھوا دیا۔ اس سے ہونے والی گفتگو میں جلال نے اسے تاکید کی کہ وہ جلد از جلد اس گاڑی کے کوائف حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس کے لیے وہ دفاتر کھلنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری جانب سے کرائی جانے والی کسی یقین دہانی پر اپنے تشکر کا اظہار کر کے جلال نے فون بند کر دیا۔ کار کا سراغ مل جاتا ہے تو میں اسے ذرا بھی مہلت نہیں دوں گا۔ جلال کہہ رہا تھا، ابھی اس کی پنڈلی زخمی ہے، اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی۔ وہ جہاں ہے وہیں زیر کیا جا سکتا ہے۔ فرض کرو کہ موبائل فون نہ کیا ہوتا اور میں تمہیں آج کی ملاقات کے بارے میں مطلع کر دیتا تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے گھیرنے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا، ساری نفری وہیں لگا دیتا۔ آج وہ بچ کر نہیں نکل پاتا، جلال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میرے لیے تمہارا کیا مشورہ ہوتا؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ جب پہلے سے کچھ معلوم ہو تو مشورہ نہیں دیا جا سکتا، وقت پر جو بات سوچ جائے وہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، تم بہت ذہین اور حاضر جواب ہو۔ ویسے بھی میں تم کو کیا مشورہ دے سکتا تھا؟ وہ مجھے 7:45 بجے والا ہوا دکھاتا اور میں مجبور ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دیتا۔ میں اسے گھیرنے کی کوشش میں کامیاب ہو رہا تھا، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہاں تمہاری کہی ہوئی بات آ جاتی ہے، اگر اس کی سچائی کا 1% بھی امکان تھا
تو وہ اپنی گاڑی میں واپس پہنچتے ہی فون پر اپنے آدمی کو مخصوص پیغام دیتا۔ گرین کوبرا فائل کا سفر رک جاتا، وہ وہاں سے چلتا تو میرے آدمی اسے گھیر لیتے۔ ضروری نہیں کہ سب کچھ اسی طرح ہوتا، ویرا نے شوخ لہجے میں کہا۔ دو حریف میدان میں ٹکراتے ہیں تو سوچی ہوئی چالیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اور تمہارے آدمی اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتے، راستے میں اسے دبوچ لیتے۔ یہ امکان بھی ہو سکتا تھا، جلال نے اعتراف کیا، اور وہ 1% خطرہ اسی طرح برقرار رہتا۔ میں نے کہا۔ جلال اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ جو ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں انسان 1000 پہلوؤں سے سوچتا ہے اور اسے اپنے پسندیدہ نتائج حاصل کرنے کے بہترین امکانات نظر آنے لگتے ہیں، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اچانک سامنے آتا ہے اور انسان ایک اضطراری کیفیت میں پیش آمدہ حالات و واقعات سے نمٹتا چلا جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد جب وہی سب ماضی بن جاتا ہے تو انسان اضطرار کی حالت سے باہر آ چکا ہوتا ہے۔ اسے اپنے رویے میں بہتری پیدا کرنے کے بہت سے گر یاد آنے لگتے ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ماضی کو لوٹانا اس کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے چند سوالات کے ذریعے جلال کو یہ امر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب تمہارے لیے دوہرا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد جلال نے زبان کھولی۔ کن خطروں کی بات کر رہے ہو؟ مجھ سے پہلے ویرا نے سوال کر ڈالا۔ پاکستانی ایجنسیوں کو ڈینی کی تلاش ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ نہ کہو، میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ تم سمیت بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تم جب چاہو مجھے آہنی زیور پہنا سکتے ہو۔ لا حول ولا قوت۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہارے حریفوں کی بات کر رہا تھا۔ ان میں سے کوئی تمہیں نہیں پہچانتا۔ اب سوبراج نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اگر میرا یہ شبہ درست ہے کہ سوبراج اپنے پرانے آقاؤں سے مل گیا ہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں تمہارا ایک حقیقی خاکہ جاری ہو سکتا ہے۔ یہ سر پر موم بتی جلا کر بگلا پکڑنے والی بات ہوگی۔ میں نے اس امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا، میں اس پہلو پر غور کر چکا ہوں۔ انہیں میرے خاکوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مجھے زندہ یا مردہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ سوبراج چاہتا تو ملاقات کے موقع پر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس کوشش کے نتیجے میں وہ خود بھی مارا یا پکڑا جاتا۔ اسے اپنی زندگی سے پیار ہے، زندہ رہنے کے لیے وہ ایسی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ میں غیر ضروری بحث میں نہیں پڑتا۔ اگلے 2-4 دن میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، خاکہ جاری ہو گیا تو میرا اندازہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس روز میں نے جلال کے رویے میں نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرا ہم خیال ہوتا تھا اور بڑھ چڑھ کر میرے ہر قول و فعل کی تائید کرتا رہتا تھا، لیکن اس دن وہ ہر بات میں اٹک رہا تھا۔ سوبراج کے پاس گرین فائل کے ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں اس سے پہلی بار جو اختلاف ہوا تھا وہ شاید اس کے ذہن میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تجربہ کار اور شائستہ آدمی تھا۔ اس نے کھل کر کسی بڑے اختلاف کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے طور طریقوں کی تبدیلی میری نظروں میں کھٹک رہی تھی۔ ان دنوں مجھے اس کی عزت اور معاونت کی ضرورت تھی۔ میں نے غیر محسوس تلخی کو وہیں تک محدود رکھنے کی نیت سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی موضوع پر اس سے بحث نہیں کروں گا۔ اس نے کہیں بھی کوئی اختلافی نقطہ اٹھایا تو میں خاموشی اختیار کر کے بات کو ٹال دوں گا۔ تم آگے، لیکن اول خان کل رات سے غائب ہے۔ ویرا سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے جلال سے کہہ رہی تھی، وہ بھی کہیں پھنسا ہوا ہوگا۔ ہاکس بے پر رونما ہونے والے واقعے کے بعد کراچی میں غیر اعلانیہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کیا اس آپریشن میں ایس ٹی ایف بھی تمہارے ساتھ شامل تھی؟ جلال نے وضاحت کرنے کے ساتھ سوال کیا۔ ایس ٹی ایف نہیں، صرف 2 آدمی ہمارے ساتھ تھے، اول خان اور ایک ڈرائیور۔ تم جانتے ہو کہ وہ لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی تو وہ ڈرائیور بھی اپنے سپاہیانہ جوہر ضرور دکھاتا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے۔ جلال بولا، اس بار اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا تھا۔ ٹام اور فشر ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہیں ہمارا ممنوع
قانون ہونا چاہیے کہ انہیں ایسی کارروائیوں سے بچا لیا گیا۔ میں نے جواب دیا، میں نے ان کا نشہ ہرن کرنے کے لیے انہیں بے ہوش کر کے اہل پر ڈال دیا تھا۔ ویرا نے اپنی کارکردگی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہوئے کہا، وہاں سے انہیں کچھ لڑکے اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ کوئی ناروا حرکت کی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بات کا بتنگڑ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ جلال نے میری خفگی کا اندازہ لگا لیا تھا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بار بار موضوع بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سے اختلاف رائے اپنی جگہ پر تھا، مگر میرے دل میں اس محنتی اور فرد شناس افسر کی بڑی قدر تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت وہ ہمارے گھر آیا ہوا مہمان تھا۔ میں نے کسی اختلافی مسئلے میں الجھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا، ابھی اول خان کی بات ہو رہی تھی، اس نے پورے مشن میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا تھا، لیکن اتفاق سے کلیدی کردار مجھے ادا کرنا پڑا۔ ٹام کی گردن میرے ہاتھوں ٹوٹی تھی، فشر کو بھی میں نے بے ہوش کیا تھا۔ کتے کی لاش کے ساتھ پائے جانے والے دونوں کمانڈوز میرا شکار ہوئے تھے، تیسرے کو ویرا نے اپنی گولی کا نشانہ بنا لیا تھا۔ یہ باتیں میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جلال نے گہری دلچسپی کے ساتھ کہا، وہاں پہلی گولی چلنے کے ساتھ ہی میرے آدمیوں نے اپریٹس پر مار داڑ شروع ہونے کی خبر دے دی تھی، لیکن انہیں دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، اس لیے وہ پوری تفصیل نہیں جان سکے۔ بقیہ اعداد و شمار پولیس کے ذریعے سامنے آئے۔ تمہارا اسکور خاصا شاندار رہا تھا کہ اچانک اپنے سامنے پا کر ٹام حیران رہ گیا ہوگا۔ وہ مجھے اول خان کو اور ویرا کو پہچانتا تھا، ہم نے اپنے چہرے چھپا لیے تھے۔ ان واقعات کا زبانی احاطہ کرتے ہوئے میرا موڈ بحال ہونے لگا۔ فشر کو بے ہوش کرنے کے بعد میں نے اپنے چہرے سے رومال ہٹا دیا تھا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ بری طرح بکھلا گیا تھا۔ وہ ڈر گیا ہوگا کہ کرنل داور کیسے زندہ ہو گیا، جلال نے محظوظ ہوتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کرنل داور اور ڈینی ایک شخص سے دو روپ ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس کے ہاتھوں مارا جانے والا ہے۔ تم نے بہت بڑا مار کا سر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم کو کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر چلے جانا چاہیے، واپسی پر تم خود کو تر و تازہ محسوس کرو گے۔ اس نے کہا، مجھے کون سا ملازمت پر جانا ہوتا ہے، دن رات چھٹی ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ٹام کے مارے جانے کے بعد اب ویسے بھی کافی دن سناٹا رہے گا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، گھر بیٹھنے کو چھٹی نہیں کہا جا سکتا۔ تمہیں ماحول اور علاقے کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کیا تم مجھے یہاں سے فرار پر اکسانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی سمجھ لو، یہ فرار عارضی ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں کے حالات تمہارے لیے بہت مخدوش ہو گئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے یورپ کی طرف نکل جاؤ۔ تم آمادگی ظاہر کرو تو میں فرضی نام سے تمہارا پاسپورٹ بنوا دوں گا۔ حالات کا ذکر کر کے جلال نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ چاہو تو اول خان سے بھی مشورہ کر لو، جلال نے مجھے خاموش پا کر کہا۔ وہ بھی میری اس تجویز کی تائید کرے گا۔ گھر کی چار دیواری میں محصور ہو کر تم 4 دنوں میں زندگی سے بیزار ہو جاؤ گے۔ باہر نکلنے میں ہر طرف خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر میں نے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میرا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہوگا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، تفریح کے لیے تھائی لینڈ بہتر رہے گا۔ کان کھول کر سن لو، ویرا نے غزالہ سے کہا۔ تھائی لینڈ اور خاص طور پر بینکاک کی شہرت کے اسباب ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ دنیا کے سارے اوباش مرد وہاں کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے۔ غزالہ نے جلال کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ترکی بے ترکی جواب دیا۔ ویری گڈ۔ جلال نے تحسین امیز نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ بیوی ہو تو بس ایسی ہی ہو جو اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتی ہو۔ تم نے غزالہ کی پوری بات پر غور ہی نہیں کیا، ویرا نے جلال سے کہا۔ دعوت میں اپنی دال روٹی ساتھ لے جانے کی بات کر رہی ہے، خود بھی ڈینی کے ساتھ جائے گی۔ تم ڈینی کے ساتھ امریکہ کے سیر سپاٹے کر سکتی ہو تو غزالہ کو بھی اس کے ساتھ جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس مرتبہ سلطان شاہ نے غزالہ کی وکالت کی تھی، بیوی ہونے کے ناطے اس کا ڈینی پر زیادہ حق ہے۔ حیرت ہے کہ تم اس جان توڑ سفر کو سیر سپاٹا کہہ رہے ہو، ویرا نے افسوس کے ساتھ کہا۔ ہم نے وہاں ایک ایک لمحہ بہت مصروف رہ کر گزارا تھا، یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی۔ جلال نے اپنی دانست میں فساد ٹالنے کے لیے ویرا کا ساتھ دیا۔ یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ دشمن کی سرزمین پر جا کر اپنے مشن کے لیے کام کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ہم ترقی کی دوڑ میں ان سے بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم نے یہاں غیر ملکی ایجنٹوں کا ناطقہ بند
بند کیا ہوا ہے، آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا جاتا ہے، یہ بہت غنیمت ہے تم دونوں وہاں سے بخیریت واپس لوٹ آئے۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہتے تو شاید جوش گفتگو میں ان کے تیور بدل جاتے، لیکن جلال نے ان کی باتوں میں دخل اندازی کر کے جو ہی اپنی موجودگی کا واضح احساس دلایا، ویرا کا لب و لہجہ یکا یک نرم ہو گیا۔ میں امریکہ گئی تھی تو بعد میں غزالہ بھی ہمارے ساتھ باہر گئی تھی، اس سے پوچھو کہ دشمن کے ملک میں جان کس طرح سولی پر ٹنگی رہتی ہے، تم ہمیشہ بات کا رخ گما دیتی ہو۔ سلطان شاہ نے بھی نرمی اختیار کر لی، بات غزالہ کے جانے کی ہو رہی تھی، اس پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویرا نے معصومیت سے کہا، وہ جانا چاہتی ہے تو ضرور جائے، میرے خیال میں وہ ملک شریف عورتوں کے جانے کے لیے نہیں ہے، میں اس کے بھلے کے لیے مشورہ دے رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے وہاں کسی وقت کسی جذباتی صدمے کا سامنا کرنا پڑے، بینکاک کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ اس وقت تک میں خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، ویرا نے دوبارہ وہ ناپسندیدہ موضوع چھیڑا تو مجھے مجبور ہو کر دخل اندازی کرنا پڑی۔ بینکاک کی شہرت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، اس شہر میں تھائی شرفا کی بڑی تعداد رہتی ہے، وہاں آنے والے غیر ملکیوں میں سب عیاش طبع نہیں ہوتے، لوگ وہاں کے قدرتی حسن اور ساحلی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی آتے ہیں۔ مجھے ان سب باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کر تھائی لینڈ جانے کا ارادہ کیوں کیا ہے؟ جلال نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ تھائی لینڈ کا نام سنتے ہی تمہارے ذہن میں چھوٹا راجن کا نام ابھر آئے گا، آب و ہوا کی تبدیلی اور تفریح کے ساتھ وہاں تھوڑا بہت کام ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے جواب دیا، ابھی تک مجھے اپنے آدمی سے اس کے بارے میں کوئی تازہ رپورٹ نہیں ملی، تم وہاں پہنچ جاؤ تو بہت تیزی سے کام آگے بڑھا سکو گے۔ اب میں تمہاری رائے سے 100% متفق ہوں، موجودہ حالات میں تمہارے لیے روئے زمین پر تھائی لینڈ سب سے بہتر ملک ثابت ہوگا، کیا میں تمہارا اور غزالہ کا بندوبست کرا دوں؟ تمہیں گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ویرا نے خفت امیز لہجے میں کہا، پہلے ہی اس بدماش کا نام لے لیتے تو اتنی بحث کی نوبت نہ آتی، اور تمہیں پوری بات سننے سے پہلے اپنے تبصرے جاری کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے اتنا موقع نہیں دیا کہ میں اپنی بات پوری کرتا۔ شبراج تم سے کئی بار ذکر کر چکا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دے گا۔ ویرا نے اپنی جیب مٹانے کے لیے میری ہم نوائی شروع کر دی، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر دوبارہ بینکاک کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا ہوا تو تمہیں بینکاک میں تفریح کے لیے وقت نہیں مل سکے گا، تم کو پوری طرح اپنی طاقت پر انحصار کرنا پڑے گا۔ سامنے آئے تمہارا سکور خاصا شاندار رہا، تم کو اچانک اپنے سامنے پا کر ٹام حیران رہ گیا ہوگا، وہ مجھے اول خان کو اور ویرا کو پہچانتا تھا، ہم نے اپنے چہرے چھپا لیے تھے۔ ان واقعات کا زبانی اعادہ کرتے ہوئے میرا موڈ بحال ہونے لگا۔ فشر کو بے ہوش کرنے بینکاک کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ایسا ہوا تو تمہیں بینکاک میں تفریح کے لیے وقت نہیں مل سکے گا، تم کو پوری طرح اپنی طاقت پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں قبل از وقت ہیں، اس نے اتنی عجلت میں یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہوتا تو وہ مجھ سے ملنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ فی الحال میرے ذہن میں صرف چھوٹا راجن ہے، آس پاس کے ملکوں میں پھیلے ہوئے بھارتی بدماش ہمیشہ سے میری دلچسپی کا مرکز رہے ہیں، اب سوبراج کے حوالے سے چھوٹا راجن کا نام سامنے آیا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ دوسرے ملکوں میں رہ کر اپنا نیٹ ورک کیسے چلاتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ اس وقت جلال بھی یہاں موجود ہے۔ ویرا کچھ سوچتے ہوئے بولی، میری التجا ہے کہ اس سفر میں مجھے بھی شامل کر لو، ایک اجنبی سرزمین پر تم شدت سے افرادی قوت کی کمی محسوس کرو گے، میں وہاں تمہارا ہاتھ بٹا سکوں گی، یہاں رکی رہی تو سلطان شاہ 2-4 دنوں میں مجھے پاگل کر دے گا، تمہارے اعصاب اتنے کمزور نہیں ہیں۔ جلال نے مسکراتے ہوئے ویرا کی تعریف کی، میں تمہاری بہت سی صلاحیتوں کا معترف ہوں، میری پیشہ ورانہ زندگی میں تم جیسی دلیر اور صاف گو لڑکی آج تک میری نظروں سے نہیں گزری، صاف گو سے زیادہ منہ پھٹ بہتر رہے گا۔ میں نے لقمہ دیا، صاف گوئی میں اکثر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جلال نے میری تائید کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنی ان صفات کے باوجود تمہارا بینکاک جانا مناسب نہیں رہے گا، مجھے روکنے کے لیے تم نے خاصی لمبی تمہید باندھی ہے۔ ویرا نے منہ بنا کر کہا، کیا میں جان سکتی ہوں کہ میری تفریح کو تم کیوں نامناسب قرار دے رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں، میں نے پورے خلوص سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ جلال بولا، تم ایک جانی پہچانی
شخصیت کی مالک ہو، تمہارے دشمن تمہیں دنیا کے ہر خطے میں بہت آسانی سے شناخت کر سکتے ہیں۔ ڈینی کا معاملہ مختلف ہے، یہ اپنے دشمنوں کے لیے صرف ایک نام ہے، اب تک صرف شوبراج نے اسے دیکھا ہے۔ تم ساتھ گئی تو ڈینی کے پہچانے جانے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے، تم دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ بھارت کے سفر میں بھی یہ مسئلہ درپیش تھا، ویرا کے پاس جلال کی دلیل کا جواب تیار تھا، ہم نے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہ کر اس کا توڑ کر لیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بینکاک میں بھی یہ تجربہ کامیاب رہے گا۔ میں نے اپنی رائے دے دی۔ جلال نے کسی بحث میں پڑھنے کے بجائے دو ٹوک جواب دیا، اگر تم لوگ اس سے مختلف فیصلہ کرتے ہو تو مجھے تمہارے سفری کاغذات بنوانے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ڈینی اور غزالہ کے ساتھ تمہارا پاسپورٹ بھی آ جائے گا، اسی وجہ سے میں تمہاری موجودگی میں فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ویرا نے اصرار کیا، تینوں کا کام ایک ساتھ ہو جانا چاہیے، اتنی بے تابی کی ضرورت نہیں۔ میں نے ویرا کو سمجھایا، پاکستانی پاسپورٹ 5 سال کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ اول خان نے بھارت کے سفر کے لیے جو پاسپورٹ بنوائے تھے وہ ابھی کارآمد ہوں گے، سفر کے لیے صرف ویزا درکار ہوگا۔ گڈ، کام بہت آسان ہو جائے گا، ویزا ایک دن میں مل جائے گا۔ جلال کے لیے وہ اطلاع سود مند ثابت ہوئی۔ سفر کے لیے کچھ طے کر لو تو مجھے بتا دینا، جانے سے پہلے میں چھوٹا راجن کا فون نمبر لینا چاہوں گا۔ میں نے اس بات کو وہیں ختم کرنے کے لیے جلال سے فرمائش کی۔ میرا وہ مطالبہ سن کر جلال چونک کر بولا، کیا تم ابھی سے اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ذہن بن گیا تو میں اسے فون کرنے سے پہلے تم سے مشورہ ضرور کروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، میں تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا فون نمبر دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بینکاک سے موصول ہونے والی فیکس رپورٹوں میں اس کے بارے میں خاصی معلومات مل جائیں گی، وہ ریکارڈ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ جلال روانگی کے ارادے سے ڈرائنگ روم سے نکاس کے راستے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جلال ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ جلال کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے موبائل فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ویرا نے چڑھ کر مجھے یوں مطلع کیا جیسے مجھے اس حقیقت کا علم نہ ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کال میرے لیے آئی ہے تو جلال کو رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ویرا کو جواب دیا، میں بہرا نہیں ہوں، میں نے اپنے فون کی گھنٹی سن لی ہے۔ اس اثناء میں فون کی دوسری گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے بٹن دبا کر موبائل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔